أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. اب اس کے اوپر مزید ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اس کے اوپر مزید بات کی جائے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس نے پاس کیا اور یہ کب پاس ہوا. سب سے پہلے انسان اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مکمل انسان اور دوسرا ہے وہ ناقص انسان. مکمل انسان اس کو کہتے ہیں سس جینڈر، اور جو ناقص ہے جس کو ہم خنثی کہتے ہیں وہ ہے انٹرسیکس. جس کو خنثی کہتے ہیں پھر اس کے اندر تین قسمیں ہیں. ایک ہے اس میں مرد کے علامات ہوتے ہیں، اور ایک میں عورت کے جو علامات ہے وہ ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ مشترک ہوتا ہے جس کو عربی میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے مکمل انسان. اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت، یعنی مکمل مرد یا مکمل عورت. اب یہ تیسرا جو لفظ متعارف ہوا ہے آج کل ٹرانسجینڈر، یہ اصل میں یہ ہے ٹرانسفرس، اور ٹرانسفر کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ منتقلی ہے. اب اس میں یہاں پر انہوں نے چالاکی کی ہے، اور وہ جو لفظ ہے منتقلی کا یعنی جنس تبدیل کرنا، اس کو جو ہے نا نام دیا ہے خنثی کے حقوق کا. تو یہ الگ چیز ہے، اور ان کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے. اور یہاں پر انہوں نے یہ چالاکی کر کے یہ بل پاس کیا ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں بل پاس ہوا کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اور یہ بل پاس ہوا. وہ یہ ہے اگر ایک آدمی اور مرد یہ کہے کہ میں عورت ہوں، اور وہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چینج کر کے عورت والا بنا لیتا ہے، وہ جو مرد ہے، تو وہ جو کل یہ کہے گا کہ میں عورت ہوں، اب مجھے شادی کی ضرورت ہے تو میں کس سے شادی کروں، تو ظاہر بات ہے وہ مرد سے شادی کرے گا. تو اس طرح یہ گناہ میں، اور جو بدترین گناہ ہے اس میں یہ شامل ہو جائیں گے. اب یہ کس نے پاس کیا اور کب پاس ہوا؟ یہ بل 21 اگست 2017 کو پیش ہوا. یہ پیش کس نے کیا؟ یہ 4 خواتین ہیں. اب ان خواتین کا تعلق کن پارٹیوں سے ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. نمبر 1 روبینہ خالد، اس کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. نمبر 2 کلثوم پروین، اس کا تعلق ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور نمبر 3 سمینہ عابد، اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور نمبر 4 روبینہ عرفان، اس کا تعلق ہے مسلم لیگ قاف کے ساتھ. یہ چاروں نے یہ بل پیش کیا تھا، اور یہ پاس ہوا 2018 میں 22 مئی کو. جتنے بھی سیکولرز پارٹی ہیں انہوں نے ان کی حمایت کر کے یہ بل پاس کرایا تھا. اب اس کی مخالفت 3 بندوں نے کی ہے بنیادی طور پر. نمبر 1 مشہور کالم نگار اوریا مقبول جان صاحب. نمبر 2 مشتاق احمد، سینیٹر جماعت اسلامی. اور نمبر 3 ایک خاتون ہے جس کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے،
نعیمہ کشور، ان 3 بندوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے جو رولز بنائے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1، جسم کے مختلف اعضاء کی سرجری۔ نمبر 2، چہرے اور جسم کے دیگر اعضاء سے بال۔ اور نمبر 3، بولنے اور آواز سے متعلق علاج، کہ اگر وہ اس کی جو آواز ہے وہ باری ہے، یعنی مرد ہے اور اس کی آواز باری ہے، تو اس کو چینج کر کے وہ عورت والی باریک آواز جو ہوتی ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں۔ یا کوئی خاتون ہے اور اس کی آواز باریک ہے اور وہ مرد بننا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی آواز کو باری کر سکتی ہے۔ اور نمبر 4، جنسی اعضاء کو کم کرنا اور زیادہ کرنا، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں تغیر کرنا، مثلا چاہتی ہے تو اس میں غبار پیدا کرنا وغیرہ۔ اب نادرا کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ بغیر پوچھ گچھ کے ان کی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چینج کرے۔ مثلا اگر پہلے اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا تھا اور حقیقت میں وہ مرد ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، اور وہ اپنا شناختی کارڈ تبدیل کرنا چاہے، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس شناختی کارڈ کو تبدیل کرے۔ تو یہ بل تھا جو پاس ہوا تھا، اور کس نے پاس کیا، تو ان کا نام بھی میں نے بتا دیا اور سن بھی بتا دیا، اور جنہوں نے مخالفت کی ان کا نام بھی میں نے بتا دیا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں وہ قوانین نافذ نہ کرنے دے جو اسلام کے خلاف ہیں، اور ہمارے ملک میں وہ قوانین نافذ فرمائے جو اسلام کے عین مطابق ہے اور جو اسلام چاہتا ہے، اور ہمارے ایمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔